نوٹیں لے کر آ جائیں گے تمہارے پاس انشاءاللہ. مال کھینچ کر آئے گا تو اور حلال مال آئے گا، ہیرا پھیری والا نہیں آئے گا. فرشتے بوریاں بھر کے رکھ جائیں گے. صبح اٹھو گے، ارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. آج کل عورتیں بہت پریشان ہیں اور مرد بھی بہت پریشان ہیں. کہیں میں پریشان ہے بتاؤں؟ دھندا نہیں چلتا، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، پارٹنر میں لڑائی. پریشان ہے. بچی کی عمر 30 سال کی ہوگی، 35 سال کی ہوگی. مولوی صاحب رشتے آتے ہیں، دیکھنے آتا ہے، دیکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا شادی ہو بھی گئی تو اچھا شوہر نہیں ملتا، وہ شوہر پھٹ کر مل گیا. شوہر کی بیوی ملی، بہت دھوم دھام سے نکاح کیا، وہ عورت خراب نکلی. یہ عام طور سے ٹینشن دنیا میں چل رہا ہے، عام طور سے ساری دنیا میں. یہ خالی آپ کے گدک کی، آپ کے کرناٹک کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کا یہ ماحول ہے. قرضہ ہو گیا، بیٹا نافرمان نکلا، زمین تھی ہماری قبضہ کر لیا دوسرے نے، کاغذات ہیں لیکن کورٹ میں کیس چل رہا ہے. صبح اٹھتی ایک ٹینشن، شام کو دوسرا ٹینشن، دوسرے دن دوسرا ٹینشن. کبھی ایک بیٹا بیمار، وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا بیمار ہو گیا. کبھی جو ہے رات کو 2 بجے بیٹی کو فون آ گیا کہ شوہر مار رہا ہے. خلاصہ کلام یہ، زندگی کا معاملہ جو سرکل گزر رہا ہے وہ ٹینشن میں گزر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں. علاج، اس کی پابندی کو تو اللہ چاہے گا آپ کے سارے ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص خالی پڑھ لو آپ. تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص ہو گئی بھائی؟ 50 مرتبہ. انشاءاللہ تمہاری کوئی حاجت اٹکے گی نہیں انشاءاللہ. لیکن پابندی کرنے کی شرط کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے. فجر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، مشغولی ہے، یہ ہے وہ، مسجد و جماعت میں بیٹھنا ہے، دھندے جانا ہے. لیکن ظہر کا وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو. عصر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو غروب سے پہلے پڑھ لو. مغرب بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، عشاء سے پہلے پڑھ لو. یہ علماء کا تجربہ ہے کہ آدمی فرض نماز کے بعد، یعنی نماز کی پابندی ضروری ہے، بغیر نماز کی پابندی کے غالب 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو نماز کی پابندی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ آپ دیکھو کہ کہو کہ کوئی فقیر آیا تھا گدک میں، کیا دے گیا. 10 دن کے بعد ہی فرشتہ نوٹیں لے کر آ جائیں گے تمہارے پاس انشاءاللہ. لیکن نوٹوں کے لیے مت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ جس کو دینا ہوگا اللہ دے گا، جس کو نہیں دینا ہوگا اللہ نہیں دے گا. وہ تو مقدر کی چیز ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ آدمی سکون اور چین سے رہے گا دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی. یہ تو علماء کی باتیں ہیں. اور حدیث شریف میں کیا ہے؟ اب حدیث بتاتا ہوں. اگلی بات حدیث کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا سیدھا جنت میں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. بس آپ جو ہے بس 10 مرتبہ سورہ اخلاص پکڑ لو، روزانہ 50 مرتبہ ہو گیا. اب اگر اللہ توفیق دے 100 مرتبہ پڑھ لو، اللہ توفیق دے 200 مرتبہ پڑھ لو. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا مٹھائی ہوگا. اور اس میں کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے.
جب میری اس بات پر عمل کرو گے تو مرنا جب انتقال کا وقت آپ کا آئے گا تو میں یاد آؤں گا آپ کو کہ ارے کس نے مولوی نے کیا بات بتائی تھی ہماری تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. کرو گے انشاءاللہ. لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, ہاں ایام ہے نماز نہیں پڑھ سکتے, معذوری ہے, تو نماز بھی معاف, سورہ اخلاص بھی معاف. بھئی ایام میں جب اللہ نے نماز بھی معاف کر دی تو سورہ اخلاص بھی معاف, اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے, کرو گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے صرف زبان سے اتنا جملہ نکالو, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں عربی کے جملے نہیں کہتا, میں اردو والی بات کرتا ہوں تاکہ آدمی کو آسانی سے پڑھ سکے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تو ہر عورت, ہر بچی, ہر بڑا, ہر چھوٹا کر سکتا ہے. اس سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی. یہ تو حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وعدہ ہے, وعدہ. تو دو باتیں ہوگی. پہلی بات کیا ہوئی بھائی, کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ, دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے. اور دوسری بات کیا ہوئی؟ استغفار, اے اللہ معاف کر دے. اتنا کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا. روٹی بنا رہی ہو, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. دیکھو پھر گدک والوں کو اللہ کتنا مال دیتا ہے, دیکھنا. اتنا مال دے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. آپ ہم سے فتویٰ لینے آؤ گے, مولوی صاحب اللہ نے بہت پیسہ دیا, اب بتاؤ میں ہم کہاں رکھیں یہ پیسہ. مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو اللہ سونا نکالے گا. تیسری بات, یہ 3 باتیں خیر آپ کو 3 سبق دے رہا ہوں آج, مختصر شارٹ. تیسری بات, درود شریف بہت پڑھو. اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, بس اللہم صلی علی محمد. لمبا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو لمبا درود پڑھتا ہے تو تھوڑا تھک بھی جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی. یہ 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات, روزانہ کلمہ بہت پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب بھی فرصت ملے آپ کو, کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا, کھانا پکاتے یہ 4 باتیں ذہن میں رکھنا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد. یہ تو ٹاپ 1 میں ہے, ٹاپ 1. یہ تو ٹاپ 10 ہوتے ہیں نا, ٹاپ 10, یہ ٹاپ 1 میں ہے. مال کھینچ کر آئے گا اور حلال مال آئے گا, ہیرا پھیری والا نہیں آئے گا. فرشتے بوریاں بھر کے رکھ جائیں گے. صبح اٹھو گے, ارے پیسے کہاں سے آئیں گے, تو پھر آواز آئے گی سورہ اخلاص. کیا آواز آئے گی؟ سورہ اخلاص. اسے مضبوطی سے پکڑ لو. ایک بات ہوگی سورہ اخلاص ہر فرض نماز کے بعد, دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے. کتنے مرتبہ پڑھنا بھائی؟ 10 مرتبہ. اور دوسرا, اٹھتے بیٹھتے کھانا پکا رہی, روٹی بنا رہی, چائے بنا رہی, لسی بنا رہی, سالن بنا رہی, اے اللہ معاف کر دے, اللہم صلی علی محمد. اتنا پڑھتے رہو. اتنا پڑھنے سے تمہارے گھر میں سے ٹینشن ختم ہو جائے گا. میاں بیوی کی لڑائی ختم ہو جائے گی. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا, وہ لڑائی ختم ہو جائے گی. جو گھر میں ٹینشن ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, شیطان لڑاتا ہے. شیطان کہے گا ان کو لڑا نہیں سکتے, یہ تو جو ہے انہوں نے تو بڑا اینٹی بایوٹک لے لیا. یہ ہائیلی اینٹی بایوٹک ہے, بڑی اینٹی بایوٹک. شیطان لڑائے گا نہیں. تو 4 باتیں میں نے بتائی, 4 باتیں 4 in 1. کہ 4 باتیں مختصر بتا رہا ہوں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو
ہر فرض نماز کے بعد یہ بار بار کہتا ہوں، بغیر نماز کے اگر پڑھو گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن جو ہم چاہتے ہیں نا ساری چیزیں سب کچھ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ فرض نماز پڑھو، پھر اس کے بعد 2 سورہ اخلاص پڑھو، دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پریشانیاں دور ہوگی، روزی میں اللہ برکت دے گا انشاءاللہ، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 کہ درود شریف بہت پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور چوتھا کلمہ بہت پڑھو، ہاں جب بھی آدمی کلمہ پڑھے گا، جب بھی موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں مرے گا، سیدھا جنت کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی، تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے۔ ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو، اور آخر میں جب پہنچو، نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ دیا کرو۔ وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے، واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے۔ اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں، اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا۔ انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے، احد میں لڑائی پر آ گئے، بدر میں لڑائی پر آ گئے، خندق میں لڑائی پر آ گئے، مخالفت کی۔ جناتوں نے مخالفت نہیں کی، بات مان لی جناتوں نے، کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں۔ تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جناتوں نے پیچھا کر آ رہے یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے، خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے۔ تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا۔ یہ جناتوں نے کہا، جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں۔ بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے، اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے، جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سے تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا، تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے۔ 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے، 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ، اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا، اصحاب صفہ میں، اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا
کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے، فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا، خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں، میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، ہوں صفہ والوں جیسا ہی، یعنی فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. فرمایا نہیں حضرت، یہ کہا جنات تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جنات تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، بھی کس اور کو لیتا، لیکن کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا، اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی، عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت، اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت، میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے، فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت حضرت. آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا، اس دائرے میں بھی رہوں گا، اس دائرے میں تو بھی رہنا، اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا، حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے
طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ بیچ میں آ گئے, طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال لیا, تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی, اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے, دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے, وہاں بھی نہیں جا سکتے, یہاں بھی نہیں جا سکتے, اور بیچ بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, چودھریوں کو, اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے, لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں, لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے, آپ آ جاؤ, ہم آپ کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا, بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے, ابو لہب کا مقابلہ کون کرے, یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا بھی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا, بچیاں پیدا ہو گئی تھی, سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا, اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا, کھانا ہے, پینا ہے, طائف کے انگور ہیں, یہ ہے, وہ ہے, وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان, کے بھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں, دے جاتے ہیں, ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے. تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا, اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا, بہت بڑا چودھری تھا, مشرک تھا, اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا, احسان کیا. احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا, باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے, لیکن جنات جنات ہیں. بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے, جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے, جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے. جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی, ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو, ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی. لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں, وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے, انسانوں کو ہی پتہ نہیں. وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا.